ریاض بسرا، اکرم لاہوری اور ملک اسحاق۔ ملک اسحاق جنوبی پنجاب کے کنگ تھے۔ ملک اسحاق سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی ہے؟ ملک اسحاق سے میری ایک نہیں دو ملاقاتیں تھیں۔ پہلا جو مقدمہ ہوتا ہے قتل کا وہ تھانہ رکن پور میں ہوتا ہے اور کو مارنے پہ ہوا تھا۔ میں وہاں پہ ایس ایچ او رہا تو ان کا جو ریکارڈ تھا جب یہ اشتہاری تھے اس میں پی او تھے تو میں نے ان کا نام دیکھا تھا۔ 102 قتل جو ہیں ان کے کھاتے پر۔ مجھے یاد ہے صادق آباد میں ان کی ایک ریلی تھی، اس میں انہوں نے کفن پہنے ہوئے تھے اور موٹر سائیکلوں پہ یہ گھومتے تھے اور ہم انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ ریاض بسرا نے میاں نواز شریف اور شہباز شریف ان کو بھی تھریٹ کرنا شروع کیا، تو پھر اس کے بعد انہیں خیال آیا کہ نہیں اب اس کو ختم کرنا چاہیے، پھر پولیس کو فری ہینڈ دیا گیا۔ اس ٹائم پہ آپ کے سینئرز کا آرڈر کیا ہوتا تھا؟ گرفتار کرنا ہے، جیل بھیجنا ہے یا پار کر دینا ہے؟ ان کو مارنے کا تصور تو خود مرنے والی بات ہے نا۔ کبھی کسی نے حملہ کیا؟ حملہ مجھ پہ ہوا تھا، وہ میں تو بچا تھا، 2 دفعہ بچا۔ ایک دفعہ نوشہرہ میں مجھے بلا کے امبوش کرنے کی کوشش کی گئی۔ سر، ہم نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں بات کی تھی شاہ رخ جتوئی اور شاہ زیب قتل کیس پہ۔ ہماری آڈینس نے کافی پسند کیا جو آپ نے اس میں ڈیٹیلز بتائی۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں ایک سینسیٹیو ٹاپک پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ ماضی میں آپ نے سیکٹیرین ٹیررزم اس پر کافی کام کیا۔ ہم نے ماضی میں دیکھا جو تنظیمیں بنی، لشکر جنگی ہو یا سپاہی صحابہ، ہم نے کچھ کردار دیکھے، ریاض بسرا، اکرم لاہوری اور ملک اسحاق۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں ڈیپ ڈائیو کریں یہ جو پاکستان میں، پنجاب میں خاص طور پہ سیکٹیرین ٹیررزم سٹارٹ ہوا، اس کی ہسٹری کیا ہے؟ اچھا علی، بڑا سینسیٹیو موضوع ہے جیسے آپ نے کہا۔ اس پہ جب بھی آپ بات کرتے ہیں تو کچھ لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں، کچھ کے جو ہیں وہ جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ جی اس پہ بات کم کریں، لیکن اس پہ بات کرنی چاہیے، کیونکہ آنکھیں بند کرنے سے جو ہے وہ مسائل حل نہیں ہوتے، اس پہ ڈسکس کرنے سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جب بھی کچھ ایسی بات کرتے ہیں دلائل سے ہم نہیں کرتے، ہم بری زبان کے ساتھ، یا ہم کریں گے اس کو بے عزت کر کے گالی دے کے۔ یہ موضوع جو ہے نا اس لیے اہم ہے کہ آپ کو یاد تو آپ تو بہت چھوٹے ہوں گے، 80s میں یہ شروع ہوا سارا کچھ، اور 80s کے بعد جب جنرل ضیاء الحق کی حکومت تھی تو ایران سے کچھ ایسے میٹیریل آنا شروع ہوئے تھے جو کہ شیعزم کے بارے میں تھے، اور وہ پاکستان میں زیادہ ہو گیا۔ آپ کو یہ بھی یاد شاید نہیں ہوگا لیکن پڑھا آپ نے ضرور ہوگا کہ کلاشنکوف کلچر اور ہیروئن کلچر جو ہے یہ بھی جنرل ضیاء صاحب کے دور میں عام ہوا۔ ہم نے 80s میں ہی دیکھی، میں نے پہلی جو ہیروئن پکڑی تھی وہ 88 میں میرے خیال میں نے پکڑی تھی، 10 گرام یا پتہ نہیں 8 گرام، اور جس پہ میرے وہ ڈی پی او ناراض ہو گئے تھے اس وقت کے ایس ایس پی کہ آپ نے، کیونکہ 10 گرام جو سیشن ٹرائل تھا اس سے کم جو ہے وہ سیشن ٹرائل کو، انہوں نے کہا جی جان بوجھ کے ایسا کیا ہے، حالانکہ میں نے پکڑی اتنی تھی۔ تو اس لیے مجھے یاد ہے کہ یہ 80s میں ہی یہ سارا شروع ہوا، یہ جو کلاشنکوف اور سارا۔ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جب یہ لشکر جھنگوی بنی سپاہی صحابہ کے بعد تو بہت ایکٹیو تھی۔ صادق آباد میں یہ جنوبی پنجاب ان کا ہمیشہ سے گڑ رہا ہے۔ صادق آباد، رحیم یار خان، ظاہر پیر اس کا علاقہ، پھر آپ دیکھیں جلال پور پیر والا، شجاع آباد، ملتان، ہارون آباد، بھاون نگر کا جو ایریا ہے، یہ یہاں جتنے بھی بڑے بڑے نام ہوئے وہ ہمیشہ یہاں سے ہوئے جی۔ ریاض بسرا میرے خیال سرگودا کے تھے اور وہاں سے وہ ایکٹیو ہوئے، لیکن ان میں زیادہ نام جو 2 لوگوں کا زیادہ تھا، ریاض بسرا کا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ملک اسحاق کا۔ اچھا، ملک اسحاق سے مجھے جہاں تک پتہ ہے آپ کی ملاقات بھی ہوئی ہے؟ ملک اسحاق سے میری ایک نہیں 2 ملاقاتیں تھیں، کیونکہ میں وہاں کے کوٹ سمابا ایک تھانہ ہے رحیم یار خان کا، وہاں میں ایس ایچ او رہا ہوں، اور وہاں کی ایک قصبہ ہے ترنڈا سوائے خان، تو ترنڈا سوائے خان کے یہ رہنے والے ہیں، وہاں یہ ملک کہلاتے ہیں، جن کو تیلی بھی کہا جاتا ہے، ان کو تیلی بھی کہا جاتا تھا وہاں جی۔ اب میری وہاں 2 گنمین میرے اور ایک میرا ڈرائیور نذیر نیازی جو میرا گنمین تھا، سہالہ میں بہت عرصہ میرے ساتھ رہا پولیس میں، اور اس کے بعد لطیف نیازی جو میرا کم از کم 20 سال ڈرائیور رہا، یہ دونوں وہاں کے رہنے والے ہیں۔ میری ملاقات ان کے ساتھ جو کرائی وہ نذیر نیازی نے کرائی تھی،
اور جب بھی کوئی مشکل وقت ہوتا تھا، کوئی ایسی بات ہوتی تھی، میں ان سے بات بھی کر لیتا تھا اور یہ مجھ سے بھی بات کرتے تھے. ہمارے بہت اچھے تعلقات رہے ہیں. لیکن آہستہ آہستہ پھر دیکھیں سٹارٹ ہوتا ہے، سٹارٹ کے بعد پھر بندہ جوں اوپر جاتا ہے تو پھر اسی طرح اس کی ترجیحات بھی چینج ہوتی جاتی ہیں. لیکن میرا ملک اسحاق سے ہمیشہ اچھا تعلق رہا. ملک اسحاق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب یہ 18 سال کے تھے تو اس ٹائم پہ سگریٹ بیچتے تھے اور اس کے بعد پھر یہ لشکر جھنگوی اس میں شامل ہوئے. اس کے بانی نے کہا گیا یہ کہانی ہے جو ظاہر ہے انیشل اس پہ وہ اتنا جو ہے ایریاز جو ہیں بیکورڈ ایریاز ہیں. آپ رحیم یار خان دیکھ لیں، ان کے چھوٹے ایریاز ترنڈا محمد براں، ترنڈا سوائے خان، ظاہر پیر، ٹھول حمزہ، فلاں اس ٹائپ کے، وہاں اسی ٹائپ کے لوگ ہوں گے. اب وہاں کوئی بڑے بڑے ذمہ دار نہیں ہوتے، وہاں کوئی بڑے بڑے بزنس مین نہیں ہوتے، تو چھوٹے چھوٹے کام کیے ہوں گے. ہو سکتا ہے انہوں نے کیا ہو، جیسا کہ اب سوشل میڈیا پہ یہ بات آئی کہ وہ کرتے تھے. لیکن اس کے بعد یہ کسی مدرسے میں بھی نہیں پڑھے. لیکن یہ متاثر ضرور تھے جو جھنگوی ہیں یہاں کے حق نواز جھنگوی سے، اور کیونکہ ان کا تعلق تھا وہ ایک خاص فرقے سے تھا، تو پھر وہ یہ اس میں شامل ہوئے اور آہستہ آہستہ ان کے ڈیتھ کے بعد پھر یہ ایکٹیو ہو گئے تھے. اور خاص طور پہ مجھے یاد ہے کیونکہ تھانہ رکن پور وہاں ہے، رکن پور میں ان پہ پہلا جو مقدمہ ہوتا ہے قتل کا وہ تھانہ رکن پور میں ہوتا ہے اور وہ شیعہ کو مارنے پہ ہوا تھا. کیونکہ میں وہاں پہ ایس ایچ او رہا تو ان کا جو ریکارڈ تھا جب یہ اشتہاری تھے اس میں پی او تھے تو میں نے ان کا نام دیکھا تھا. کہا جاتا ہے کہ 102 قتل جو ہیں ان کے کھاتے پر. یہ تو پھر پڑ گئے جو کسی اور نے بھی کیے وہ بھی ان کے کھاتے میں، خود تو یہ نہیں کرتے تھے انیشلی، اگر انہوں نے کیے ہوں لیکن اس کے بعد تو ان کے جو ساتھ تھے، ان کے ساتھی تھے بہت زیادہ. آپ کو یاد ہوگا ایک ٹیرر تھا سپاہی صحابہ کے بعد لشکر جھنگوی کا، اور لشکر جھنگوی اور سپاہی محمد جو بنائی گئی تھی. بیسیکلی سپاہی محمد جو ہماری شیعہ بھائی ہیں فقہ جعفریہ کے، وہ ان کی تھی، اور یہ جو دوسرے ہمارے بھائی ہیں اس فرقے کے، دیوبند فرقہ جو کہلاتا ہے، اس کے یہ پھر لشکر جھنگوی اور سپاہی صحابہ تھے. تو اس طرح یہ اپنے ہاتھ سے تو کم ہی کیا، لیکن ان کے جو ساتھ تھے انہوں نے بالکل کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پولیس کے لیے اس ٹائم پہ کس طرح سے یہ چیلنجنگ تھی؟ پولیس کو ہمیشہ دیکھیں جب انہوں نے یہ شروع کیا، شیعہ کو مارنا شروع کیا، سٹارٹ میں آپ کو یاد ہوگا سرگودا میں ایک انہوں نے ڈپٹی کمشنر کو مارا تھا، پھر اس کے بعد ڈفرینٹ جگہ پہ انہوں نے اٹیک کیے، پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پولیس والوں کو مارنا شروع کر دیا. بھاول نگر کے ہمارے ایک بہت اچھے دوست تھے، پولیس میں انسپیکٹر تھے، ان کو انہوں نے مارا، ٹارگٹ کلنگ تھی ان کی. اور پھر پولیس والوں کی ٹارگٹ کلنگ جب شروع کی تب ان کا پھر زوال شروع ہوا. اور پولیس والوں کو اس لیے مارتے کہ پولیس والے انہیں چیز کرتے ہیں، ان کو چیز کرتے ہیں، ان کو پکڑتے ہیں. اس سے پہلے پولیس والے ان سے گھبراتے تھے، ان کو نہیں کچھ کہتے تھے. مجھے یاد ہے صادقہ آباد میں ان کی ایک ریلی تھی، اس میں انہوں نے کفن پہنے ہوئے تھے اور موٹر سائیکلوں پہ یہ گھومتے تھے اور ہم انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے تھے. یعنی ہماری جرت نہیں ہوتی تھی بینگ اے پولیس افسر. میں 1996 میں ایس ایچ او سٹی صادقہ آباد تھا، ان دنوں ان کی ریلی تھی اور یہی شاہ سوار باقی لوگ وہاں ہوتے تھے سارے، اور ان کا بڑا ٹیرر تھا اس وقت. بعد میں جب پولیس والوں کو انہوں نے ہٹ کرنا شروع کیا، اور خاص طور پہ آپ کو یاد ہوگا کہ ریاض بصرہ نے شاید میاں نواز شریف اور شہباز شریف ان کو بھی تھریٹ کرنا شروع کیا، تو پھر اس کے بعد انہیں خیال آیا کہ نہیں اب اس کو ختم کرنا چاہیے. پھر پولیس کو فری ہینڈ دیا گیا. جب آپ لوگوں کو فری ہینڈ ملا کس طرح سے آپ نے ٹریس کیا؟ تو پھر اس میں یہی تھا کہ جی جب یہ پولیس والوں کو مار رہے ہیں تو پھر ہم کیوں نہ ان کو پکڑیں اور گرفتار کریں. ایک بات ضرور تھی کہ ملک اسحاق نے یہ کہا ہوا تھا کہ رحیم یار خان میں کوئی کچھ نہیں کرے گا. کیا وجہ تھی؟ کیونکہ وہ وہاں کے رہنے والے تھے. تو باقی پورے پاکستان میں یا پنجاب میں سب کچھ ہو رہا ہوتا تھا، رحیم یار خان میں کچھ نہیں ہوتا تھا. رحیم یار خان میں کبھی میں نے نہیں دیکھا، سٹارٹ میں جو انہوں نے کر لیا، لیکن رحیم یار خان میں آپ اس کی بڑی مثال میں آپ کو بتا دوں کہ چودھری صادق ایک انسپیکٹر شہید ہوئے تھے ہمارے، ان کو بھی لشکر جھنگوی کے لوگ تھے، جس میں ستار تھا ارائیں، جبار ارائیں تھا، شاہ سوار تھا، اور اس میں ابو بکر تھا. ان کو جو ہے انہوں نے کیا تھا وہ سارا بھاولپور میں، جب وہ CIA بھاولپور میں ان کی پوسٹنگ تھی، تو انہوں نے ایک ریڑھی جو چھلیوں والی ریڑھی ہوتی ہے، بٹے والی ریڑھی، وہ آگے کر کے تو ان پہ برس مار کے ان کو مار دیا تھا. بعد میں یہ 1997 کی بات ہے، میں ان دنوں کوٹ سمابے ایس ایچ او تھا.
پھر ہم نے یہ ٹریس کیا سارا، اور اس میں پھر میری آؤٹ آف ٹرن پروموشن بھی ہوئی تھی. اس میں میرے ساتھ میاں عرفان تھے، وہ اس وقت انسپیکٹر تھے، وہ ڈی ایس پی ہو گئے تھے. رانا ریاض تھا، وہ سب انسپیکٹر تھا، وہ انسپیکٹر ہوا، میں انسپیکٹر ہوا. تو اس ہماری آؤٹ آف ٹرن پروموشن بھی ہوئی تھی اس میں. اور وہ پھر ٹریس کیا، اس میں پھر ہم نے گرفتار کیا تھا. شاہ سوار جو ہے یہ برے والا سائڈ سے پکڑا گیا تھا، ابو بکر بھی پکڑا گیا تھا، ستار بھی پکڑا گیا. جبار سندھی جو ہے یہ ارمڑ میانہ سے میں پکڑ کے لایا تھا. انٹیروگیٹ کیا انہیں؟ جی میں نے انٹیروگیٹ کیا تھا ان سب کو. ان کو تو نہیں کیا، جبار کو میں نے انٹیروگیٹ کیا تھا، کیونکہ پکڑ کے اس کو ہم لائے تھے پشاور سے آگے کوئی 40 کلومیٹر ارمڑ میانہ ایک جگہ ہے. تو ان دنوں تو بڑی مجھے یاد ہے، برکی صاحب آئی جی تھے ہوتے تھے، اور برکی صاحب دن میں 2 دفعہ کال کرتے تھے. اسی طرح پھر چودھری اپنا اشرف صاحب تھے مرحوم، جو بعد میں مرڈر ہو گئے ڈی اے جی، وہ میں کال کرتے تھے. ملک اشرف وہ کال کیا کرتے تھے. اور اعظم جوئیہ صاحب ہمارے ایس ایس پی تھے اس وقت. تو بڑا تھرل تھا اس میں. اور وہ پہلا کیس تھا جس میں شاہ سوار اور جبار کو سزائے موت ہوئی تھی. اچھا. اور امپلیمنٹ ہوئی تھی. لیکن وہ چودھری صادق مرحوم کے کیس میں نہیں ہوئی، بلکہ ایک اور ڈکیتی تھی اسلام گڑھ تھانے کی جس میں کانسٹیبل شہید ہوا تھا، اس میں ان کو سزائے موت ہوئی تھی. ان کو فنڈنگ کہاں سے آتی تھی؟ اچھا، فنڈنگ کا ڈیفرنٹ وہ ہے. اب وہ اس پہ ان کی ہمیشہ لڑائیاں بھی رہیں کہ جو خاص لوگ تھے لشکر جھنگوی کے، وہ کہتے تھے کہ ہم غیر قانونی کوئی کام نہیں کریں گے. یہ اپنا چندہ اکٹھا کیا کرتے تھے اور ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے. لیکن کچھ کرمنلز لوگ جو تھے وہ اس میں شامل ہو گئے. جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ غلام رسول چھوٹو، جسے چھوٹو گینگ بڑا مشہور تھا، وہ ان کے ساتھ شامل تھا. انہوں نے یہ جو ڈکیتی کی تھی اسلام گڑھ بینک میں، اس میں شاہ سوار بھی تھا، اس میں جبار بھی تھا. جبار پہلے ڈکیتیاں کیا کرتا تھا، ستار بھی ڈکیتیاں کیا کرتا تھا، شاہ سوار بھی اسی ٹائپ کی وارداتیں کرتا تھا. انہوں نے پھر سائڈ لی کہ جی ہمیں، کیونکہ پولیس ہمارے پیچھے ہے، تو اگر ہم چلے جائیں لشکر جھنگوی میں تو پھر ہم بچ جائیں گے. اور یہی ہوتا تھا کہ پھر یہ لوگ اس ٹائپ کی وارداتیں کر لیا کرتے تھے، اور بہانہ یہ ہوتا تھا کہ ہم فنڈنگ اور کہاں سے کریں. لیکن جو خاص لوگ تھے، ملک اسحاق کی میں بات کرتا ہوں، وہ شاید کسی اور سے لے لیتے ہوں یا لوگ دے دیتے ہوں، لیکن وہ وارداتیں نہیں کیا کرتے تھے. آپ جب ان ملیٹنٹس کو پکڑتے تھے تو اس ٹائم پہ انٹیروگیشن میں کیا کیا چیزیں آپ کو ملتی تھی؟ اچھا علی، کمال کی بات یہ ہے کہ جب یہ پکڑے جاتے تھے ان دنوں خوف و ہراس بڑا تھا. ان کے سامنے کوئی بھی نہیں آتا تھا. کہتے ہیں کہ برکی صاحب بھی چہرے پہ نقاب ڈال کے گئے. یہ سب سے پہلا بندہ پکڑا غلام رسول شاہ پکڑا گیا تھا، اور طاہر مقصود چھینا ہمارے میرے بیچ میٹ ہی ہیں، ایس پی ریٹائر ہوئے ہیں، انہوں نے پکڑا تھا. وہ بھی حادثاتی کیس تھا، اتفاقاً پکڑا گیا. یعنی یہ گاڑی پکڑی گئی جس میں 2 بندے تھے، اور انٹیروگیشن کرتے ہوئے ان دنوں ان کی تصویریں سامنے لگی ہوتی تھی. ہمارے بھی جو ایس ایچ او یا ڈی ایس پی کا ہوتا تھا ٹیبل، اس پہ تصویریں ہوتی تھیں. تو انہوں نے وہ اٹھائی، پینسل اٹھائی، اور یوں ہی ایک بندے کی، غلام رسول شاہ کی تصویر تھی، اس کی داڑھی بنانا شروع کر دی. تو جب داڑھی بنی تو جو سامنے بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کی شکل اس سے ملتی تھی. تو انہوں نے کہا تم غلام رسول شاہ ہو؟ اس نے کہا جی میں بالکل ٹھیک ہوں. وہ فوری مان گیا. اور ان میں ایک خوبی تھی کہ یہ ان پہ نہ یہ تشدد ان پہ کیا جاتا تھا، نہ یہ برداشت کرتے تھے، نہ یہ گالی برداشت کرتے تھے. جب بھی ہم نے پکڑا انٹیروگیشن کی، جو پوچھا وہ بتا دیتے تھے، جو نہیں پوچھا وہ نہیں بتانا. آپ ان سے پوچھیں بندے کو آپ نے مارا ہے تو وہ کہتے تھے ہاں جی مارا ہے. فلاں پلاننگ ہے، ہاں جی ہے. لیکن اگر آپ نے نہیں پوچھا ان سے کچھ تو پھر انہوں نے وہ چیز نہیں بتانی، وہ چھپا لیتے تھے. جب آپ لوگ ان کے پیچھے ہوتے تھے، چیز کرتے تھے، ایون کہ گرفتاریاں کرتے تھے، تو تھریٹ وغیرہ آپ لوگوں کو ہوتا تھا؟ تھریٹس تو ہمیشہ آتی رہی ہیں، مجھے بھی آتی رہیں، باقی دوستوں کو بھی آتی رہیں. پر یہ ہے کہ یہ لوگ دیکھا کرتے تھے اس میں، ہم نے بڑا کلیئر ان کو جواب دیا تھا کہ دیکھیں ہم نے آپ کو کبھی کچھ نہیں کہا. آپ نے پولیس والوں کو مارنا شروع کر دیا، اور آپ نے جب پولیس والوں کو مارا ہے تو ہم نے تو آپ کو پکڑنا ہے، یا آپ کسی کو بھی ماریں گے ہم نے آپ کو پکڑنا ہے. آپ اپنی جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن جب آپ مرڈر کرنا شروع کریں گے شیعہ فرقے میں سے یا پولیس والوں میں سے تو ہم نے تو پکڑنا ہے، ہماری ڈیوٹی ہے. تو اس چیز کو یہ سمجھتے تھے میرے خیال میں. اور انہیں یہ کہا جاتا تھا ملک اسحاق کی طرف سے کہ ہتھولا رکھیں جی، جہاں تک میرے علم میں ہے. جی آپ کی ملک اسحاق سے کیا بات چیت ہوئی، یاد ہے آج کے دن پہ؟ نہیں، سچ کوئی نہیں. وہ کام ان کے جب بھی ہوتے تھے وہ مجھے فون کر دیا کرتے تھے. لیکن ایک دفعہ ان سے میری جو تفصیلاً بات ہوئی وہ بھی ایک بڑا مزے کا انسیڈنٹ ہے.
ملک اسحاق جب رہا ہو کے آتے ہیں اور رحیم یار خان کا ایک تھانہ ہے جی رکن پور میں شیعہ برادری بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ برادری ہے، جس میں دشتی ہے اور قومیں ہیں، اور وہاں کے جلوس محرم کے بڑے زبردست ہوتے ہیں، یعنی اس پہ ڈیوٹیز بہت سخت ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے یہ کیا، انہوں نے اپنے جو ساتھی تھے انہوں نے کہا جی ہم نے وہاں جلسہ کرنا ہی کرنا ہے۔ تو جلسہ اناؤنس ہو جاتا ہے، مجھے یاد ہے میں میرے خیال ڈی ایس پی یزمان تھا، رو سردار جو آئی جی رہے ہیں وہ اس وقت ہمارے آر پی او تھے، اور سہیل ظفر چٹھا صاحب جی ہم دونوں ڈی پی او ہوا کرتے تھے رحیم یار خان کے۔ تو مجھے کال آتی ہے، میرے سہیل حبیب تاجک تھے میرے اس وقت کے ڈی پی او، تو انہوں نے کہا جی ڈی جی صاحب آپ سے بات کریں گے۔ شام کا وقت تھا، مجھے ڈی جی صاحب کی کال آتی ہے اور کہتے ہیں عزیز آپ ملک اسحاق کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا سر میں جانتا ہوں، میں رہا ہوں وہاں، میری پوسٹنگ آپ سے، ہم نے سنا ہے آپ کے ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ میں نے کہا سر میرے سب سے اچھے تعلقات ہوتے ہیں، لیکن ملک اسحاق ریگارڈ کرتے ہیں میرا، اس لیے کہ میں وہاں ان کے تھانے پہ ایس ایچ او رہا ہوں، اور کبھی کوئی کام ہوتا تھا میں کر دیتا تھا۔ اور پھر ان کے جو قریبی ہمسائے ہیں، جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں نذیر نیازی اور لطیف نیازی، وہ قریبی ہمسائے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ خان صاحب کے ساتھ ہم سرو کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا جی ہے تعلق، تو انہوں نے کہا جی آپ جائیں، تو آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ رکن پور میں اس وقت جو جلسہ ہو رہا ہے بڑا خطرناک ہے، دونوں طرف سے اسلحہ لگا لیا گیا ہے، شیعہ حضرات جو ہیں انہوں نے بھی مورچے سنبھال لیے ہیں، اور وہ جو دوسری سائیڈ ہے لشکر جھنگوی والے یا سپاہی صحابہ والے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے گھر کے سامنے جلسہ کرنا ہی کرنا ہے، اور وہاں ٹریکٹر لگے ہوئے ہیں، وہاں وہ لان بن رہا ہے، اور وہاں انہوں نے خیمے وہ لگانے ہیں شامیانے، اور وہاں جلسہ کرنا ہے، اور اگر وہاں جلسہ شروع ہوا تو انہوں نے ظاہر ہے وہاں شیعہ کے نعرے لگانے ہیں، ادھر سے انہوں نے نعرے لگانے ہیں، فارغ ہونی اور تصادم نقصان ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا سر میں جاتا ہوں، تو میں جی گاڑی میں روانہ ہو گیا۔ میرے پاس وہ پرانی سی گاڑی ہوتی تھی ایک، کیونکہ ڈی ایس پیز کے پاس اتنی اچھی گاڑیاں نہیں ہوتی، جیپ تھی۔ تو راستے میں 3 دفعہ مجھے کال آئی رو صاحب کی کہ عزیز پہنچے نہیں۔ میں نے کہا سر گاڑی میری تو 60 سے اوپر نہیں جاتی، میں کیسے پہنچوں؟ خیر میں پہنچ گیا وہاں، اور اس وقت پہلے میں رکن پور گیا، واقعی حالات بہت کشیدہ تھے۔ وہاں شیعہ حضرات میری رسپیکٹ کرتے ہیں، میں وہاں میری پوسٹنگ بھی رہی ہے۔ پہلے میں ان کے پاس گیا، میں نے انہیں کہا یار مہربانی کرو، میں نے قسم قسم کا اسلحہ دیکھا جو مورچوں میں لگایا ہوا تھا، انہوں نے کہا جی یہ کریں گے تو ہم ماریں گے۔ ادھر بھی آپ کو پتہ ہے ان کے پاس بھی بے تحاشا اسلحہ ہوتا تھا۔ تو پھر میں نے ملک اسحاق سے بات کی، پہلے میں نے نذیر نیازی کو کہا کہ آپ ان سے بات کریں، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ان دنوں کیونکہ وہ بہت ہائی پروفائل انسان بن چکے تھے اور ان کے تعلقات بہت زیادہ ہو چکے تھے، تو میں نے کہا ہو سکتا ہے مجھ سے بات نہ کریں۔ تو پھر میں نے نذیر نیازی کو کہا، میں نے کہا جی انہیں کہیں جی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر میں نے کال کی تو انہوں نے میرا فون سنا، اور اس کے بعد میں نے کہا جی کہ اس طرح ہے، آپ یہاں پوسٹ پون کریں جلسہ۔ انہوں نے کہا جی یہ ممکن نہیں ہے ہمارے لیے پوسٹ پون کرنا۔ اور اسی دوران پھر میرے خیال چٹھا صاحب بھی کچھ بات کر رہے تھے، انہوں نے بھی بندے ڈالے ہوئے تھے۔ خیر انہوں نے پھر یہ کہا کہ جی جلسہ ضرور ہوگا، پر یہ جلسہ اب وہاں نہیں سردار گڑھ ہوگا۔ اب سردار گڑھ وہاں سے میرے خیال ہوگا 10 کلومیٹر رکن پور سے، جہاں یہ جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ ایگری کیا گیا، ٹھیک ہے جی آپ سردار گڑھ میں جلسہ کر لیں۔ میری بھی ڈیوٹی وہیں میں رہ گیا۔ تو پھر ملک اسحاق آئے، انہوں نے آ کے تقریر کی سردار گڑھ میں، اور جلسہ ان کا بھی ہو گیا، اور اس طرح وہ معاملہ سیٹل ہو گیا۔ بندہ وہ ٹھیک تھا، مانتا تھا جب اس کی ذہن میں بات آ جائے، لیکن اگر اس کی ذہن میں بات نہیں آئی تو پھر وہ کسی کی نہیں مانتا۔ اچھا آپ مجھے آف دا کیمرہ بتا رہے تھے کہ آپ کو ایک ڈائری بھی ملتی ہے، اس ڈائری میں کیا کچھ ملا؟ اچھا وہ اس طرح تھا کہ ملک اسحاق گرفتار کیسے ہوتے ہیں۔ ملک اسحاق ظاہر ہے نیا موبائل فون آیا ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اور فیصل آباد میں ان کے لیے یہ فون کرتے تھے آئی جی کو اس موبائل سے، یہ فون کرتے تھے ڈی اے جیز کو، یہ فون کرتے تھے افسران کو، دھمکیاں دینے کے لیے؟ دھمکیاں دینے کے لیے ملک اسحاق فون کیا کرتے تھے۔ اچھا اب ظاہر ہے دھمکیاں آ رہی ہیں، فون نمبر ٹریس بھی ہو گیا۔ ان دنوں لوکیشنز کا اتنا وہ نہیں تھا، کوئی یہ ٹیکنالوجی نہیں آئی تھی، لوکیشن کی نہیں آئی تھی، آئی ایم ای نمبر کی نہیں آئی تھی، ایگزیکٹ آپ لوکیشن پہ پہنچیں پکڑ لیں، یہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ ایریے کا تو پتہ چلتا تھا فلاں ٹاور سے بات ہو رہی ہے، یہ نہیں پتہ چلتا تھا ایگزیکٹ لوکیشن کدھر ہے۔ اب اس کو پھر یوز کیا
ایک ہمارے وہ اس وقت ڈی ایس پی تھے, بعد میں ایس ایس پی ہو گئے, ان کی آؤٹ آف ٹرن پروموشن ہوئی. ایک اور ہمارے وہاں جو انسپیکٹر تھے وہ بھی اس میں ڈی ایس پی ہوئے, وہ پھر ڈی پی او بھی رہے. تو انہوں نے اس کا بل جو تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بل جا کے پے کرنا پڑتا تھا. جو موبائل فون کا بل تھا یہ کسی جو ان کی فرنچائز ہے اس پہ پے ہوتا تھا. تو انہوں نے کیا کیا, اس کا بل بڑھنے دیا. جب بل زیادہ ہو گیا تو انہوں نے فون بند کر دیا. اب کہتے ہی ہیں کہ ملک اسحاق صاحب خود چلے گئے وہاں جا کے بل جمع کرانے کے لیے. انہیں آئیڈیا نہیں تھا کہ یہاں بل جمع کرانے والا پکڑا بھی جا سکتا ہے. اب ٹریپ لگا ہوا تھا, پہلے جال بچھا ہوا تھا. تو جب اس نمبر کا وہ بل جا کے انہوں نے جمع کرایا, اور وہ ظاہر ہے وہاں جو بندے لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے کہا ہوگا کہ آ گیا, بتایا ہوگا کہیں سائڈ پہ اشارہ کیا ہوگا, تو یہ وہاں سے نکلے تو انہیں گرفتار کر لیا گیا. یہ کہانی جو ہے, اور پھر ملک اسحاق صاحب اس طرح گرفتار ہو گئے. اچھا, یہ چھپ کر رہتے تھے, بھیس بدل کے, حلیہ بدل کر رہتے تھے, مخبری کا نیٹ ورک نہیں تھا پولیس کا کہ پکڑ سکے؟ دیکھیں, اب پوزیشن یہ ہے کہ نیٹ ورک تو ہوتا ہے لیکن بہت سے لوگ اس سے وائڈ کرتے ہیں. ہماری پولیس میں بھی ہر بندہ سرپھرا نہیں ہوتا. لوگ کچھ یہی ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے وقت گزاریں, جب تک ان کی اپنی جان پہ نہ بنا ہے. یا آپ کو جیسے کہ آپ کو اب آپ دیکھیں نا, ایک وہ لڑکی کو چھیڑا تو چیف منسٹر نے کہا جی 8 گھنٹے میں گرفتاریاں, اور 8 گھنٹے میں وہ پڑا ہوا تھا. اگر تو اتنا پریشر بلڈ ہو جائے کہ جی کرنا ہی کرنا ہے تو پھر تو کیا جاتا ہے, نہیں تو پھر وہی ہوتا ہے کہ یار ہم کیوں کریں, ہم کیوں دشمنی مول لیں. تو پھر اس طرح یہ بڑی سٹوریز ہیں ان کی, یہ پہنچ جاتے تھے جہاں انہوں نے پہنچنا ہوتا تھا. جو حق نواز جھنگوی تھے ان کے بارے میں بھی یہی تھا کہ وہ بھی پہنچ جاتے تھے, کبھی برقع پہن کے, کبھی ایک دفعہ تو یہ بھی میں نے سنا تھا کہ دیگ میں, وہ چاولوں کی جو دیگ ہے خالی دیگ میں بیٹھ کے وہ جلسہ کرنے پہنچ گئے, پولیس نے ناکے بھی لگائے ہوئے تھے. تو اس طرح بھی یہ کرتے تھے اور اپنا کام کرتے تھے. ان کا ٹارگیٹ تھا, وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اسی میں دین کی خدمت ہے, اسی میں اسلام کی خدمت ہے, تو یہ لوگ کر رہے تھے. سوچنا تو میں یہ ہے کہ کیا اس میں اسلام کی خدمت ہے یا نہیں ہے. اس ٹائم پہ آپ کے سینئرز کا آرڈر کیا ہوتا تھا؟ گرفتار کرنا ہے, جیل بھیجنا ہے, یا پار کر دینا ہے؟ نہیں, پار کا تو تصور ہی نہیں ہے. پار کا تو اس وقت تصور نہیں تھا. حالانکہ یہ 90s میں تھا, 97 میں کام شروع ہو گیا تھا. ہمارے جو چیف منسٹر صاحب تھے اس وقت, انہوں نے یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ جو ہیں یہ شروع ہو گئی تھیں. لیکن ان کو مارنے کا تصور تو خود مرنے والی بات ہے نا. آپ دیکھ لیں کہ ملک اسحاق کا جو ہوئی ہے کلنگ ہوئی, اس کے بعد ایک منسٹر ہیں ان کو اڑا دیا گیا تھا. وہ میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ. کہا تو یہ جاتا ہے کیونکہ پھر اس کی قبول کیا انہوں نے, اس نے لشکر جھنگوی کے ہم نے کیا ہے, اون کیا. تو ان کا نیٹ ورک بڑا اسٹرانگ تھا, اپنے کام میں بڑے ماہر تھے. 1-1.5 مہینہ یہ ریکی کرتے تھے, پھر جا کے یہ سب کچھ کرتے تھے. لالچ ان میں بالکل نہیں تھا, پیسے لے کے یہ نہیں کرتے تھے. ان کو یہی کہا جاتا تھا یہ دین کی خدمت ہے. اور ان میں ان کے بےتحاشا جو سپاہی تھے, مجاہد تھے ان کے, وہ کرتے تھے سب. ریاض بصرہ کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر کوئی ٹارگٹ ہے تو خود موقع پر جاتے تھے, بھیس بدلتے تھے, اکثر ریڑھی لگا لیتے تھے اور اپنے ہاتھ سے کارروائی کرتے تھے. اچھا, ریاض بصرہ کے بارے میں میری کوئی اتنی انفارمیشن نہیں ہے, لیکن مجھے اتنا پتہ ضرور ہے کہ وہ گرفتار بھی ہوئے. ان کے بارے میں جو آپ باتیں کر رہے ہیں وہ ہوں گی, لیکن میرے پاس کیونکہ ان کے بارے میں کوئی اتنی ایگزیکٹ انفارمیشن نہیں ہے, سوائے اس انفارمیشن کے کہ ایک دفعہ وہ انہوں نے تصویر بنوائی جا کے میاں صاحبان کے پیچھے کہ میں کھڑا ہوا ہوں کھلی کچہری میں, کھلی کچہری میں یہاں ویل چیئر پر میں اور بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں. تو اتنا ہے, لیکن یہ سارے ذہن تھے جو چلاتے تھے, چاہے ملک اسحاق ہوں, کیونکہ ملک اسحاق جنوبی پنجاب کے کنگ تھے. جنوبی پنجاب میں جتنے بھی آپ دیکھیں, خانہ فرنگ ایران پہ جو حملہ ہوا تھا, وہ جو ڈائری کی آپ بات کر رہے ہیں, خانہ فرنگ ایران پہ جب اٹیک ہوا اس میں میرے 2 بیچ میٹس وہاں تعینات تھے جو پولیس میں ایس ایچ او تھے. 5 پیاروں کا ایک گروپ ہوتا تھا بڑا مشہور, تو یہ وہاں 4-5 وہ ایس ایچ او تھے. ٹریس ہو جاتا ہے اس کے بعد کہ کس نے کیا ہے. تو جس گھر میں یہ رہ رہے تھے وہاں پولیس پہلے پہنچ گئی, تو پولیس نے پھر ریڈ کیا, یہ تو نہیں ملے, یہ سارے بھاگ گئے. لیکن وہاں سے جو سامان ملا تھا اس میں ایک ڈائری ملی تھی جو ملک اسحاق کی تھی. اس ڈائری میں بہت سے نمبرز تھے جو آپ تک پہنچی. وہ پھر نمبرز تھرو سارے, کیونکہ یہ جتنے بھی کالز کرتے تھے رحیم یار خان کو کرتے تھے ملک اسحاق. تو پھر اس وقت ہمارے جو ایس ایس پی تھے مشتاق سکھیرا تھے, تو میں اس وقت CIA رحیم یار خان میں تھا,
اور چودھری صادق بھی CIA میں ہوتے تھے, ہمارے انچارج تھے, جو بعد میں شہید ہو گئے. تو مجھے انہوں نے ٹاسک دیا کہ یہ جو نمبرز ہیں, کیونکہ آپ سمجھتے ہیں اس کام کو, تو آپ اس پہ کام کریں. تو وہ جو ڈائری میں جتنے نمبرز تھے جن پہ کالز آئیں یا انہوں نے کی, ان سب کو انٹیروگیٹ کرنا تھا, ٹاسک یہ تھا. تو میرے خیال میں وہ کم از کم 50-60 بندہ تھا. کچھ مدرسوں کے لوگ تھے, کچھ باقی لوگ تھے, کچھ 1-2 پولیس والے تھے, ان کے نمبرز تھے. پھر سب کو ہم نے انٹیروگیٹ کیا, اور وہ انٹیروگیٹ رپورٹ بنا کے, انٹیروگیشن رپورٹ میں نے سبمٹ کی تھی مشتاق سکھیرا صاحب. 2011 میں ملک اسحاق جو ہیں وہ جیل سے رہا ہو جاتے ہیں. 2015 میں ان کا اور ان کے کچھ ساتھی جو ہیں ان کا پولیس مقابلہ ہو جاتا ہے. تو رہائی کے بعد پولیس مقابلہ کس طرح سے ہو گیا؟ اچھا, یہ 2011 میں جب یہ باہر آتے ہیں, اس کے بعد ہر چیز سموتھ چل رہی تھی, بالکل ٹھیک تھا سب. لیکن کچھ ایسی معلومات تھیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے بیٹے جو ہیں ان کے تعلقات بن گئے تھے کسی اور جگہ پہ. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں, اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ پرابلم کریٹ کرنا شروع کر دیا تھا. غلام رسول شاہ جو ہیں یہ بہت ذہین آدمی تھا. غلام رسول شاہ جو پہلا گرفتار ہونے والا بندہ فیصل آباد سے, جس کی بات میں پہلے بھی کر چکا ہوں, اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ اتنا ذہین آدمی تھا, اس نے لا کیا تھا بیٹھ کے جیل میں, وہیں پڑھا, وہ قید میں پڑھا, اور پوری تنظیم کو وہ چلا رہا تھا. تو بعد میں ہو سکتا ہے کہ جی فیل ہوا ہو کہ یہ اب خطرناک ہیں اس ملک کے لیے, اس قوم کے لیے, تو یہ پھر سب کچھ ہوا. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں خاموشی بہتر ہوتی ہے. تو ہمیں بھی خاموش رہنا چاہیے اس میں, کہ جب کوئی چیز ملک کے لیے ہو رہی ہو, جب کوئی چیز ہمارے لیے ہو رہی ہو, کیونکہ ہمارے ادارے جو بھی کچھ کرتے ہیں وہ پاکستان کے لیے کرتے ہیں, اور پاکستان پہ کیا جانا والا کام جو ہے وہ ہمارے لیے ہوتا ہے, کیونکہ پہلے ہمارا ملک ہے, اس کے بعد ہم ہیں. پاکستان ہے تو ہم ہیں, اور یہ ادارے نہ ہوں تو پھر بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ہو جاتی ہیں. جب اداروں کے پاس کوئی ایسی چیز آ جائے کہ اب یہ لوگ ملک کے لیے غلط کام کر رہے ہیں, اس وقت تک اوائڈ کیا جاتا ہے جب تک آپ اس لیول پہ ہوں, نچلے لیول پہ ہوں, یا جو اندرون ملک ہو رہا ہے. لیکن جب آپ کے تعلقات باہر کہیں سے بننا شروع ہو جائیں تو پھر وہ پرابلم کریٹ کرتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ اس کا پھر جو وہ ہوا اسی کے لیے ہوا. جی, لشکر جھنگوی کو ختم کیسے کیا گیا اور کس نے کیا, اس میں کس کو کریڈٹ دیں گے؟ لشکر جھنگوی تو ختم ہو گئی نا, جب آپ دیکھیں ملک اسحاق بھی ختم ہو گئے, ریاض بصرہ ختم ہو گئے, جو کچھ اور لوگ تھے وہ بھی انڈر گراؤنڈ ہو گئے. تو اس کے بعد کسی نے جرت نہیں کی کہ وہ اس تنظیم کو, اور تنظیم بین کر دی گئی. اور ایک بین تنظیم جو ہے اس پہ پھر کیسے کام ہو سکتا ہے؟ اور اس ملک میں جو بین آرگنائزیشنز جتنی بھی ہیں وہ پھر انڈر گراؤنڈ رہ کے تو کام کرتی ہیں, سامنے نہیں آتی. تو ہو سکتا ہے تنظیم انڈر گراؤنڈ کام کر رہی ہو, کسی اور نام سے کر رہی ہو, لیکن ابھی تک سامنے کوئی چیز نہیں آئی, نہ ہی اس لیول پہ کام شروع ہوا جو تھا. آپ یہ دیکھیں نا کہ سپاہی محمد اور لشکر جھنگوی دونوں ہی ایکٹیو تھے, دونوں ہی ایک دوسرے کو لگے ہوئے تھے, وہ ان کے مار رہے تھے, وہ ان کے مار رہے تھے. تو بعد میں جو بڑے تھے انہوں نے بھی سوچا ہوگا کہ نہیں یار یہ غلط ہے کہ اس طرح آپ آپس میں مسلمان کو مار رہا ہے. اور پھر میرے خیال میں بہتر ہو گیا, تو تنظیم موجود ہوگی کہیں نہ کہیں, دونوں تنظیمیں ہوں گی, اور یہ رہتی ہیں, تنظیمیں ختم نہیں ہوتی, لیکن ابھی وہ سامنے کوئی نہیں ہے. اس ٹاپک سے ہٹ کے آپ نے اپنے پورے کریئر میں کوئی ایسا بندہ گرفتار کیا ہو جس پہ آج بھی آپ کو پراؤڈ ہوتا ہو؟ دیکھیں, یہ جو جبار سندھی تھا, اس کو گرفتار کرنا میرے لیے آنر ہے. وہ اس لیے کہ اس نے ہمارے پولیس انسپیکٹر کو شہید کیا, چودھری صادق کو, اور اس پہ جتنی محنت میں نے کی, جس طرح اس وقت تھا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ٹائم کاؤنٹ کرتا ہے کہ کس ٹائم پہ آپ کس کو اریسٹ کر رہے ہیں. یعنی اس وقت کہ چیف منسٹر ڈیلی آئی جی سے پوچھ رہا ہے, آئی جی ڈیلی اپنے ڈی پی او سے پوچھ رہا ہے, اور آئی جی ڈائریکٹ انسپیکٹرز کو کالنگ کر رہا ہے موبائل فون پہ, تو آپ کے لیے آنر ہوتی ہے. تو میرے لیے میری زندگی میں جبار کو پکڑنا بہت بڑی آنر تھا, اور وہ ہمارے پولیس آفیسر کا قاتل بھی تھا, اور وہ اون کرتا تھا, مانتا تھا, اس نے مانا سب کے سامنے, تفتیش میں مانا, یہ اس نے نہیں کہا کہ میں نے نہیں مارا. تو جب وہ اون کر رہا تھا تو پھر میرے لیے آنر تھی. اور بعد میں وہ ہینگ بھی ہو گیا شاہ سوار کے ساتھ, تو یہ میرے لیے اعزاز تھا ایک جو ہمیشہ مجھے یاد رہے گا. ویسے آپ سمجھتے ہیں کہ پولیس کی نوکری جو ہے وہ بہت ہی تھینک لیس جاب ہے, آپ کو اس طرح سے کریڈٹ نہیں ملتا؟ دیکھیں, تھینک لیس تو میری زندگی میں ایسے واقعات, اب یہی جو میں قصہ سنا رہا ہوں آپ کو جبار سندھی والا,
کہ سپٹمبر میں اکتوبر میں ہم نے 13 اکتوبر کو میں نے پکڑا اس کو, میری آؤٹ آف ٹرن پروموشن ہو گئی, بلے بلے ہو گئی, ہمیں چیف منسٹر صاحب جو ہیں وہ سٹار لگا رہے ہیں, ہم چوڑے ہو کے پھر رہے ہیں. اور ٹھیک میرے خیال میں 15 دن بعد ایک ایم پی ہے خسرو بختیار, وہاں کے بڑا نام ہے, اب تو ان کی بڑی شوگر ملیں ہیں, انہوں نے میری شکایت کر دی. میں کوٹ سماوا ہی میری پوسٹنگ تھی. شکایت کس بات پر؟ شکایت کی, انہوں نے کہا جی ایک بندہ چھوڑنا ہے منشیات والا. میں نے کہا جی میں نے نہیں چھوڑنا. انہوں نے کہا جی اندر بال روندے پہ. میں کہ جی انہوں نے ہی بال روندے جیرے جنہ کو نشہ وچیندے نے. سریکی میں بات ہو رہی ہے ہماری, وہ سریکی بولتے ہیں. تو انہوں نے اس وقت بڑے قریب تھے شریف فیملی کے, تو بعد میں وہ پی ٹی آئی میں رہے, وہ پھر کاف لیگ میں رہے, تو ہیں تو اسی ٹائپ کے. تو انہوں نے پھر کمپلینٹ کی, میرا تبادلہ ہو گیا, مجھے اٹھایا. انہوں نے کہا جی یہ ہے ہی گندا آدمی, یہ تو کرپٹ ترین آدمی ہے. اور میں نے اس وقت, وہ ملک اشرف ہی تھے ڈی اے جی, میں نے کہا سر پچھلے ہفتے آپ مجھے سٹار لگا رہے ہیں, مجھے بچڑا بچڑا کہہ رہے ہیں, ہمیں آپ اٹھا کے کھانے پیش کرتے ہیں جب اپنے بندے پکڑنے تھے, تو ابھی آپ نے مجھے کہا جی میں کرپٹ آدمی ہوں. وہ میری بات سننے کو تیار نہیں تھے ملک صاحب, اور انہوں نے کہا جی نہیں تمہاری تو بڑی باتیں ہیں, تم تو ہو ہی برے. تو تھینک لیس ہے. آپ دیکھیں کہ مجھے تھریٹس ہیں, ایک طرف لشکر جنگی کی تھریٹس ہیں, میں خود پریشان ہوں کہ جی بندہ پکڑ کے دیا ہم نے, حالانکہ وہ لشکر جنگوی کا ایک لحاظ سے نہیں تھا, وہ تو کرمنل آدمی تھا. لیکن آپ ہماری دیکھیں کہ میرے گن مین لے لیے گئے, میری پوسٹنگ ختم کر دی گئی, مجھے رحیمیار خاں سے اٹھایا بھاولپور پھینک دیا گیا, بچے میرے رحیمیار خاں میں ہیں, میں بھاولپور ہوں. تو تھینک لیس تو ہے نا ایک اس لحاظ سے. آج بھی یہ ہمارے پولیس افسران ہیں, یہ ٹیشو پیپر کی طرح یوز کرتے ہیں آپ کو. یہ کرا لیں گے آپ سے کام, یہ انکاؤنٹر بھی کرا لیں گے, یہ حرکتیں بھی کرا لیں گے, لیکن جب ان پہ بنے گی یہ کہیں گے جی ہم نے تو نہیں کہا. وہ جو فارغ آدمی ہیں جی رگڑیں اس کو, اور وہ رگڑنے کے بعد ڈسمس کرنے کے بعد فخر سے سر اٹھا کے کہیں گے دیکھیں جی گندا تھا ہم نے کر دیا, ہمارا قصور تو نہیں ہے. اب ایک پولیس والا جب ریٹائر ہو جاتا ہے, ریٹائرمنٹ کے بعد اس کی لائف کیسے ہوتی ہے؟ کیا وہ جو ٹشن تھے, جو پروٹوکول تھا, جو سہولیات تھی, اور جو تمام ششکے وغیرہ تھے اس کے ساتھ ہوتے ہیں, یا تھریٹ آتے ہیں اور زندگی اس کی جو ہے برباد ہو جاتی ہے؟ نہیں, یہ تو دیکھیں مقافات عمل ہے, آپ نے اچھے کام کیے ہیں تو اللہ آپ کو اس کا ریوارڈ دیتے ہیں. جو پولیس میں رہ کے غلط کرتے ہیں وہ بالکل ان کے حالات خراب ہوتے ہیں, اور جو لوگ پولیس میں رہتے ہوئے ظلم کرتے ہیں بالکل وہ پریشان ہوتے ہیں, وہ پشیمان ہوتے ہیں, ان کی اولادیں خراب ہوتی ہیں. لیکن جو اچھے کام کرتے ہیں, میں نے کہا نا ترجیحات ہیں اپنی اپنی. آپ کی ترجیح کیا ہے؟ آپ کی ترجیح پیسہ ہے, آپ کی ترجیح کسی کو لوٹنا ہے, آپ کی ترجیح کسی کو ذلیل کرنا ہے, یا آپ کی ترجیح قوم کی ان کی لوگوں کی خدمت کرنا ہے, آپ کی ترجیح کرمنلز کو پکڑنا ہے, آپ کی ترجیح مخلوق خدا کو عذاب دینے والوں کے خلاف ہے نا. جب آپ کی ترجیح دیکھیں نا, آپ میری ترجیح پیسہ کمانا نہیں ہے, وہ ثانوی ہے. پہلے میں دیکھتا ہوں میرے علاقے میں جرم نہیں ہونا چاہیے, تو اب تو یہ ہے نا کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں نے کمانا کتنا ہے, میں نے کس کو پکڑنا ہے. پہلے یہ تھا کہ میں نے اپنے علاقے میں جرم نہیں ہونے دینا. جانتے ہیں جہاں جہاں میری پوسٹنگ رہی ہے, میں ایسے ہو رہا ہوں, میرے علاقے میں جرم نہیں ہوتا تھا. میں خاموش میسج بھجواتا تھا کہ جی میں آ گیا ہوں, میرے علاقے میں نہیں کرنا, اور الحمدللہ نہیں ہوتا تھا. اور جس نے کیا پھر میں اس کی ایسی کی تیسی پھیر دیتا تھا. ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کو کبھی کوئی تھریٹ آیا جو ماضی کے واقعات نہیں, ہیں؟ اب تو جب صحافی بناؤں تو مختلف تھریٹس اس نوعیت کی آتی ہیں, وہ نہیں آئیں. وہ سارے سلسلے میرے صحیح تھے, میں جسٹیفائی کرتا تھا. میں نے جو کیا میں اس کو اون کرتا ہوں. میں نے جو کیا غلط بھی کیا تو میں کہتا ہوں میں نے اس لیے کیا, کس کے کہنے پہ کیا. تو جب آپ ہر چیز کو اون کر رہے ہیں اور سب کو پتہ ہے کہ اس نے, میں نے کبھی کسی ایسے گالیاں نہیں دیتا تھا میں بیٹھ کے, میں تو آپ جناب کر کے بات کرتا تھا. جو مظلوم آیا میں نے اس کو سنا. میری لڑائی کرمنل سے ہوتی تھی, میری لڑائی شرفا سے نہیں ہوتی تھی, اور جن کی لڑائی شرفا سے ہوتی ہے وہی ذلیل ہوتے ہیں جی. تو اس لیے مجھے کبھی تھریٹ نہیں آئی. اس وقت آتی تھیں, لیکن اس وقت موبائل فون کا دور کم تھا, چٹھی آتی تھی, یا ویسے میسج آتا تھا کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. خط اکثر آیا کرتے تھے کوٹ سبزل میں, اور لیٹر آیا کرتے تھے اس ٹائپ کی دھمکیاں گالیاں. لیکن موبائل فون نہیں تھا. اب کیونکہ بہت تیز ہے, اب ہوتے تو شاید موبائل فون جیسی دھمکیاں بھی آتی. کبھی کسی نے حملہ کیا؟ حملہ مجھ پہ ہوا تھا, وہ میں تو بچا تھا, 2 دفعہ بچا. ایک دفعہ نوشہرہ میں مجھے بلا کے امبوش کرنے کی کوشش کی گئی, اور مجھ پہ کوئی 2,500 راؤنڈ فائر ہوئے دریا میں, تو اللہ نے مجھے بچا لیا. یہ کچے کے ڈاکو جو تھے؟ کچے کے تھے لوگ یہ سارے اس میں. پھر ہم نے بھی وہ پکڑے, مارے, کچھ انکاؤنٹرز میں گئے. تو وہ نوشہرہ تھانہ نوشہرہ جدید کا ایک وقوع ہے, اس میں اسی طرح میرے ساتھ ہوا کہ بلایا گیا
کہ جی ڈاکو پھر رہے ہیں. جب میں وہ دریا کراس کر کے میں چلا گیا, اب تو وہاں پل بن گیا ہے جھانگڑا, پہلے پل نہیں تھا, تو جھانگڑے پہ ہم نے وہ کشتی میں اپنی سرکاری گاڑی رکھی اور دریا میں چلے گئے. مجھے یاد ہے 27 دسمبر 2005 کی بات ہے, تو شام کا وقت تھا مغرب پہ, اور جیسے میں وہاں سے گزرتا ہوا بیٹ لنگا ایک جگہ ہے وہاں پہنچا, تو ادھر سے بند سے برس شروع ہو گیا. چٹیل میدان, اللہ کے اوپر ذات, ادھر ایک گاڑی اور گن مین بھی میرے بھاگ گئے, اور میں اور ایک میرا ڈرائیور اور ایک اور بندہ تھا وہ پولیس والا چاچا عباس, ہم 2 بندے جی. ایک میرے پاس, اس کے پاس G3 تھی اور میرے خیال 20 راؤنڈ تھے. میرے پاس میری کلاشن تھی اور 28 راؤنڈ تھے. میرا وہ جو بنڈوریل ہے جس میں میگزینیں تھی وہ بھی میرے گن مین لے گئے تھے, بھاگ گئے. تو اسی لیے تو میں کہتا ہوں نا کہ جان کیسے بچائی 2500 دوسری طرف. وہ پھر سنگل فائر کرتے رہے ہم. وہ آتے تھے, گالیاں دیتے تھے, آگے آ کے مارنے کی کوشش کرتے تھے, تو سنگل فائر کرتے کرتے وہ ٹائم ہم نے گزار لیا. پھر رولنگ پولیس, بیسکلی جس نے کوئی ٹریننگ کی ہو نا اسے یہ ایسی چیزیں ٹریننگ میں آپ کو بہت کام دیتی ہیں. ایک جو لوگ جنگ لڑتے ہیں یا اس ٹائپ کی جن کی ٹریننگ ہے, اس میں ایک کرالنگ ہوتی ہے, ایک رولنگ ہوتی ہے. کرالنگ آپ کونیوں پہ کرتے ہیں بالکل, اور رولنگ یہ ہوتا ہے کہ آپ پھنس گئے ہیں تو آپ گن آپ نے اپنے سینے سے لگا لی, آپ رول کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب آپ رول کرتے ہیں تو آپ کو دور سے فائر نہیں لگتا, اوپر سے کوئی آ کے مارے تو مارے, تو دور سے کیونکہ نہیں, تو پھر وہ نکل کے پھر ایک جگہ پہنچ گیا. اتنی دیر میں اور لوگ بھی وہاں, حالانکہ بیٹ تھا, دور دور تک لوگ نہیں تھے, وائرلیس پہ میری بات کوئی نہیں سن رہا تھا, گاڑی ساری چھلنی ہو گئی تھی. تو پھر اللہ نے بچایا. بچانے والے سے, وہ کہتے ہیں نا مارنے والے سے بچانے والا زیادہ ہے. لیکن پھر وہ میرے ذہن میں ایک, میں وہ ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ نور محمد خان لونڈ ایک MN رہے ہیں, تو ان کے بیٹے اسی طرح شہید ہوئے تھے. تو میں نے کہا جی اسلحہ تو پھر آپ کو نہیں بچاتا نا؟ تو انہوں نے کہا جی اسلحہ موت سے نہیں بچاتا, اسلحہ بری موت سے بچاتا ہے. تو انہوں نے کہا خان صاحب ہم آخری گولی رکھتے ہیں کہ خود کو مار لیتے ہیں, تاکہ وہ جو ہمارے دشمن ہیں وہ ہمارے ساتھ زیادتی نہ کریں, اذیت دے کے, اذیت ناک نہ کاٹے, کوئی کان نہ کاٹے, کوئی ذلیل نہ کرے. تو میں نے بھی بار بار سوچتا تھا, وہ اپنی سٹوری بھی میں نے کی ہے اس میں, جو میری کتاب ہے جرم اور انصاف, اس میں کہ جی آخری گولی میں نے بچائی ہوئی تھی کہ یار یہ پھر خود کو ہی مارنی ہے. لیکن اللہ نے رحمت کی, تو پھر ہم نے وہ بندے ٹریس کیے, سارے پکڑے. جو آپ کے گن مین تھے ان کے ساتھ کیا کیا, جو بھاگ گئے؟ کوئی نہیں, ان سے کیا کرنا ہے, وہ بیچارے اپنی جان بچا گئے. انہوں نے کہا سر ہم تو بس فائرنگ ہو رہی تھی تو ادھر ادھر, ہم تو ادھر ہی چھپے ہوئے تھے. تو بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ پہ خود فائرنگ شروع کر دیتے ہیں. یعنی اگر کوئی پیچھے بیٹھا ہوا ہے, آپ درمیان میں پھنسے ہوئے ہیں, اس دن بھی یہی ہوا نا, انہوں نے فائرنگ, انہوں نے کہا جی ہم تو ڈاکوؤں پہ کر رہے تھے, وہ ہم پہ کر رہے تھے. تو پولیس میں بھی یہ بھی ہوتا ہے, وہ ساتھیوں کی فائٹنگ والا معاملہ, ساتھیوں کی فائرنگ سے وہ اپنا پولیس والا مارا گیا. سر تھینک یو, آج کے پوڈ کاسٹ میں بڑی اچھی انفارمیشن آپ نے دی, اور پولیس والوں کے لیے بھی کافی کچھ سیکھنے کے لیے اس پوڈ کاسٹ میں.